انسانی خواہشات میں انسان کے دل کی سب سے پاورفل اور زبردست خواہش ذہنی سکون ہے، اور یاد رکھیے کوئی بھی اندرونی سکون اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ تمام تر غم، نفرتیں، کینہ پروریاں، چڑچڑاہٹ، بغض، عمومی انتقام کو ذہن اور دل سے خارج نہ کر دیں۔ چونکہ اس قسم کے خیالات آپ کے لاشعور میں گھر کر جاتے ہیں اور پھر بلڈ پریشر، دل کی گڑبڑ اور دوسری بہت سی بڑی بیماریوں کی علامتوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کے خیالات ہمارے ذہن میں، ہمارے لاشعور میں آتے ہی کیوں ہیں۔ انسانی لاشعور یعنی کہ سب کانشیس مائنڈ 90% ہوتا ہے، جبکہ شعور کانشیس مائنڈ 10%۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاشعور جو ہے ہماری انر ورلڈ ہے اور شعور جو ہے وہ آؤٹر ورلڈ ہے۔ یا پھر آپ ایسے سمجھیں کہ سمندر میں تیرتا ہوا یہ شپ آپ کا لاشعور ہے، یعنی کہ سب کانشیس مائنڈ ہے، اور اس کو چلانے والا کپتان آپ کا شعور ہے، یعنی کہ کانشیس مائنڈ ہے۔ انسانی لاشعور 5 حسیز کے ذریعے ڈیٹا جمع کرتا ہے۔ چیزوں کو دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، سونگھ کر اور چھو کر بہت سارا ڈیٹا ہمارے لاشعور میں جمع ہوتا ہے۔ ہمارے لاشعور سے وہ ڈیٹا ہماری لانگ ٹرم میموری میں جاتا ہے، یعنی کہ ہماری یادداشت دماغ کا وہ واحد حصہ ہے جہاں پر ہمارا شعور اور لاشعور دونوں مل کر کام کرتے ہیں، یعنی کہ ہیومنز کی لانگ ٹرم میموری پر 100% دماغ کام کرتا ہے۔ جو بھی چیزیں ایک بار ہماری لانگ ٹرم میموری میں چلی جائیں وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر سیو ہو جاتی ہیں۔ ایک آئرش مصنف ڈاکٹر جوزف مرفی اپنی کتاب دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ میں لکھتے ہیں کہ انسان کی یہ 5 حسیز روزانہ اس کو دھوکہ دیتی ہیں، جیسا کہ ہماری آنکھیں ہمیں اکثر دھوکہ دیتی ہیں۔ ہم سورج، چاند، ستاروں اور انسانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو کیمرے کی طرح کام کرتی ہیں۔ ماہر عضویات ہمیں بتاتے ہیں دراصل ہم اپنے دماغ سے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم خواب میں دیکھتے ہیں یا ہم کسی چیز کو امیجن کر کے تصور میں دیکھتے ہیں، اور اکثر انسان اپنی آنکھوں کو بند کر کے رنگوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم اکثر دیکھنے میں دھوکہ کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایک چھڑی کو آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیڑھی نظر آتی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ چھڑی بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ ریل کی پٹریوں کو دیکھتے ہیں تو دور سے وہ آپ کو آپس میں ملی ہوئی نظر آتی ہیں، جبکہ وہ دونوں حقیقت میں دور دور ہی ہوتی ہیں۔ ہماری آنکھیں صحیح حالت وجود کی اکثر غلط نمائندگی کرتی ہیں، کیونکہ یہ صرف سطح کی ظہوری حقیقت کو دیکھتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے، لیکن حقیقت میں نہ ہی سورج نکلتا ہے اور نہ ہی ڈوبتا ہے۔ ہم ویسا نہیں دیکھتے جیسا حقیقت میں ہوتا ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں عقائد کے مطابق دیکھنے کی عادی ہیں۔ اسی لیے فضا میں اڑتا ہوا ہوائی جہاز سیدھ میں پرواز کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جیومیٹری کے قوس کی پیروی کرتا ہے۔ استرے کا پھل یا شیونگ بلیڈ جس سے آدمی کی داڑھی مونچھ کاٹی جاتی ہیں بہت ہی تیز اور سیدھا نظر آتا ہے، لیکن جب اسے خوردبین سے دیکھیں تو اس کی بناوٹ آپ کو آری نما نظر آئے گی، جس میں چھوٹے چھوٹے سے دانت بنے ہوئے ہیں۔ ان سب اشیاء کی نشاندہی کا سبب یہ ہے کہ آپ کو احساس دلایا جائے اشیاء ویسی نہیں ہوتی جیسی ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ کے 5 حواس آپ کے لیے بیرونی دنیا سے جو معلومات لے کر آتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح خیالات جن کو آپ جذباتی بناتے ہیں اور سچ کے طور پر قبول کرتے ہیں، وہ آپ کے لاشعور میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کے جسم اور معاملات پر اپنی فطرت کے مطابق اثرات پیدا کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک اوسط انسان مسلسل اپنی ذات سے باہر علت کو بتاتا ہے، وہ حالات کو، ماحول اور واقعات کو الزام دیتا ہے، لیکن اس کی تمام مشکلات کا باعث اس کے لاشعور ذہن میں
जमा किए हुए ज़हनी रवैये और अकायद हैं। आप लोगों को अक्सर अपनी मुश्किलात, आजमाइशों और परेशानियों का इल्ज़ाम मादी हालात पर लगाते हुए देखते हैं। हमेशा याद रखें, तख्लीकी ताकत हालात और वाक़यात और सूरतों या दूसरे लोगों के बयानात और अमलों में नहीं है, बल्कि आपके अंदर मौजूद है। दूसरे लोग, हालात या आपके लिए मखसूस अशिया तजवीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कायनात में वाहिद मुफक्किर हैं और कोई भी मनफी तजवीज़ चाहे किसी भी किस्म की हो, इसे कबूल करने से इनकार कर सकते हैं। दरअसल ख्वाहिशात बुरी नहीं होती, हम ख्वाहिश की अपनी ज़ात में गलत रहनुमाई या गलत तशरीह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप गरीब हैं और दौलत चाहते हैं, अगर आप बीमार हैं, सेहत के तमन्नाई हैं, और अगर आप कैद हैं, आज़ादी के तलबगार हैं, आप मोहब्बत, रफ़ाकत या सही मुकाम की भी चाहत कर सकते हैं। वो आदमी जो दौलत चाहता है, लाइल्मी में अपनी आरज़ू या ख्वाहिश की तकमील के लिए किसी बैंकर को कत्ल करके या किसी दुकान को लूट कर अपनी ख्वाहिश को गलत सिमत दे सकता है। याद रखिए, आप अपने जहाज़ के निगरान हैं। आप सिमत का तयन करते हुए जहाज़ उस बंदरगाह तक पहुंचा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। आप और सिर्फ आप अपनी कायनात के वाहिद मुफक्किर हैं कि आप क्या सोचते हैं। हम अपनी सोच और ख़यालात को मस्बत कैसे बना सकते हैं, इस पर भी इंशाल्लाह मज़ीद एक वीडियो बनाएंगे। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, नेवर स्टॉप लर्निंग।